بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ پاک نے اس آیت کے اندر تمام اہل ایمان کو توبہ کی طرف رغبت دلائی ہے کہ بھول چوک سب سے ہوتی رہتی ہے. چونکہ مضمون یہ شروع میں چلا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو کسی مصلحت کی بنیاد پر، دنیاوی کسی مصلحت کی بنیاد پر آپ نے حرام فرما لیا. ازواج مطہرات کی دلجوئی اور ان کی خوشنودی کے لیے پھر ازواج مطہرات کو اللہ نے تنبہ کیا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں. پھر اس کے بعد اللہ نے تمام اہل ایمان کو فرمایا کہ دیکھو، گھر والوں کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تم سے بھی اس کا دھیان رکھنا. اور پھر اللہ نے گھر والوں سے محبت کا ایک دائرہ بتایا کہ تمہارے گھر والے، تمہیں اپنے بھی ایمان کی فکر ہونی چاہیے اور گھر والوں کے اعمال کی جانچ پڑتال برابر کرتے رہنا. اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ کہیں جہنم کا ایندھن بن جاؤ. جہنم کا ایندھن، جہنم کو جو آگ دہکا رہی ہے وہ انسان اور پتھر ہی ہیں. لہذا اس آگ سے اپنے آپ کو بچانا اور قیامت کے دن کی اس رسوائی سے بچانا کہ جس دن کسی معذرت کرنے والے کی معذرت قبول نہیں ہوگی. یہ اب تک کا خلاصہ ہے. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، بھول چوک لگی ہوئی ہے. لہذا اللہ کے دربار میں سچی توبہ کا معمول بناؤ. اور یہ توبہ ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے کہ اللہ گناہ کے داغ اور دھبے کو مٹا دیتے ہیں. ایسا مٹا دیتے ہیں کہ نہ تو انسان اس پر گواہ، نہ فرشتے اس پر گواہ، بلکہ آپ دیکھیں گناہ مٹانے کے ساتھ وہاں نیکی اللہ توبہ کے عوض بنا دیا کرتے ہیں. یعنی گناہ تو ختم ہوا ہی، داغ دھبا تو دھلا ہی، لیکن ساتھ میں وہاں نیکی لکھ دی گئی. یہ ایک بڑا اس کا فائدہ اللہ نے آج کی آیت میں ذکر فرمایا. لیکن فرمایا کہ توبہ توبۃ نصوح ہو، سچی پکی توبہ ہو. توبۃ النصوح کہا جاتا ہے ایسی توبہ
کہ جو پچھلے گناہوں پر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے میں نے کسی موقع پر بتایا تھا کہ آدمی سفید کپڑا پہنتا ہے لیکن اس کو گندا کرنے کے لیے نہیں پہنتا، گندا تو کپڑا خود ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کو دھو لیا جاتا ہے۔ ہر بار جب دھویا جاتا ہے تو یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ اس کو جان بوجھ کر گندا کیا جائے گا۔ اسی طرح توبہ کو آدمی یہ کہہ کر نہیں چھوڑے گا کہ میں انسان ہوں، مجھ سے تو غلطی ہوگی ہی لہذا توبہ چھوڑ دی جائے۔ جس طرح آدمی کپڑا پہننا نہیں چھوڑتا کہ یہ تو گندا ہوگا، کوئی نہیں چھوڑتا، کپڑے پھر بھی پہنے جاتے ہیں اور عمدہ سے عمدہ پہنے جاتے ہیں، گندا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دھل لیا جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ کا معمول رہے، یہ سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے توبہ کو کہ ہم تو گنہگار ہیں، کہاں تک توبہ کریں۔ اللہ رب العزت والجلال نے توبہ کے معاملے میں اتنا بڑی بات فرمائی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو سچی پکی توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں، توبہ کے اندر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ سے صرف حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں۔ حقوق العباد، آپ نے کسی کی آبرو ریزی کی، کسی کا مال لیا اور آپ لگے اللہ کے دربار میں توبہ کرنے، تو اس سے کامل توبہ نہیں حاصل ہوتی۔ حقوق العباد کے سلسلے میں توبہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے صاحب حق کا حق ادا کریں۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، جا کر معافی مانگیں، کسی کا مال لیا ہے جا کر واپس کریں اور پھر اللہ کے دربار میں توبہ کریں تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ آپ نے مال لیا کسی انسان کا اور لگے اللہ سے معافی مانگنے تو توبۃ النصوح نہیں حاصل ہوگی، یہ کامل توبہ نہیں ہے۔ حقوق العباد کے سلسلے میں توبہ یہ ہے کہ آپ صاحب حق سے اپنے معاملے کو ختم کریں اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر اس کے دو فائدے اللہ نے بیان فرمائے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ تم سے اس توبہ کی بنیاد پر تمہارے گناہ کو جھاڑ دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جاری ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا اہل ایمان کو ان کے نبی کے سامنے، نہ تو نبی کو رسوا کرے گا اور نہ اہل ایمان کو رسوا کرے گا۔ گویا کہ رسوا وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جن کے پاس گناہ کا انبار ہوگا، توبہ سے نامہ اعمال خالی ہوگا، وہ لوگ منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے۔ اور کامیاب کون ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا نبی اور نبی کے ماننے والے ایسے کامیاب ہوں گے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ معاملہ پل صراط پر جانے سے پہلے اہل ایمان کے ساتھ ان کا ایمان ایک نور کی شکل اختیار کیا ہوگا کہ وہ اس روشنی میں چل رہے ہوں گے، وہ نور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوگا اور یہ دعا کرتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا۔ پل صراط سے پہلے جو تاریکی ہوگی اس تاریکی میں اللہ اہل ایمان کو ایک کامل نور عطا فرمائیں گے، تو اہل ایمان کی دعا اس وقت یہ ہوگی ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل فرما دیجئے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگوں کو نور تو ملے گا، روشنی تو ملے گی لیکن بجھ جائے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟
منافق کے بارے میں سورہ حدید میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے کہ شروع میں منافقین کو بھی نور روشنی ملے گی، لیکن ان کے نفاق کے سبب وہ روشنی، وہ نور ختم ہو جائے گا، اور وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ اہل ایمان سے تھوڑا سا نور لے کر ہمیں دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو جو نور حاصل ہوگا وہ آخر تک رہے گا، بجھنے والا نہیں ہے۔ تو یہی اہل ایمان منافقین کے نور کو دیکھ کر یہ دعا کریں گے، اے اللہ ہماری روشنی کو ختم نہ کریے گا، واغفر لنا، اور آپ ہماری مغفرت فرما دیں، انک علی کل شیء قدیر، آپ روشنی دینے پر بھی قادر ہیں، لینے پر بھی قادر ہیں، گناہ کا وبال سر سے ہٹانے پر بھی قادر ہیں، مغفرت کرنے پر بھی قادر ہیں، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ دعا اہل ایمان کی پلسرات سے پہلے جو نور ملے گا اس وقت کی اللہ نے یہ دعا ذکر فرمائی ہے۔ اس دعا کا معمول بنا لینا چاہیے، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اللہ ہمیں ہمارا نور کامل طریقے سے عطا فرمائیے گا۔ ایسا نہیں کہ شروع میں عطا ہوا اور گناہوں کے سبب، نفاق کے سبب وہ ختم ہو جائے، اور مغفرت کی دعا تو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے یہ دعا اہل ایمان کی بتلائی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں سچی پکی توبہ کرتے رہو، کچھ دور نہیں، کچھ بعید نہیں۔ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں سچی پکی توبہ کرتے رہو، کیونکہ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے، ختم کر دے، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن جب اللہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ نبی کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ رسوا بھی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ جن کا اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان نہ ہوگا۔ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ان ایمان والوں کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ وہ ایمان والے کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ یقیناً اے اللہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔